کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ ایک بندہ مسجد کمیٹی کا صدر ہے، اگر کوئی بندہ مسجد میں کوئی بات کرے یا کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، بہت لمبا لکھا ہے بھیا آپ نے، صدر صاحب مسجد کے تقدس کو پامال کریں اور مسجد میں گالی بکنا شروع کر دیں، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ گالی بکنا یہ ان کا وتیرہ ہے، کئی بار لوگوں نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، منع کرنے پر موصوف دھمکیوں پر اتر آتے ہیں، اور اس کے بارے میں مفتیان کرام فتویٰ کیا ہوگا؟ سوال نمبر 2، جس جو بغیر شرح ہے، جس کے منہ پر داڑھی نہیں ہے اور نماز بھی 5 وقت کی نہیں پڑھتا، گلی محلوں میں سگریٹ عام پیتا ہے اور جمعہ والے دن اقامت کے لیے پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ مسجد کا مؤذن اور کچھ معزز لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اقامت خود دیتا ہے، اس بارے میں مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو صدر ہے نا، ایسے اگر وہ گالیاں بکتا ہے انفیکٹ، تو اسے مسجد سے کک آؤٹ کریں فوراً سے پہلے، مسجد سے اسے نکال دیا جائے گا۔ مسجد کے صدر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کے احترام، مسجد کا احترام کرنا، مسجد کے تقدس کو ملحوظ نگاہ رکھنا۔ صدر جو ہوتا ہے وہ کوئی مطلب بادشاہ تو نہیں ہوتا مسجد کا، مسجد کا صدر ہونے کا مطلب مسجد کا خادم ہونا ہے۔ اب وہ یہ سمجھے کہ میری جاگیر ہے، تو مسجد کسی کی جاگیر نہیں ہوتی۔ میں تو یہاں تک ہمارے یہاں مذہبی طور پر جن لوگوں نے مسجدوں کو جاگیر بنایا ہوا ہوتا ہے، میں تو ان کی مخالفت کرتا ہوں کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں کسی کو دین کے خدمت کے حوالے سے، جو ہمارے یہاں بعض جگہوں پر ہوتا ہے۔ میں تو اس کے خلاف ہوں۔ یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ تو کسی صورت ایکسیپٹڈ نہیں ہے، گالی بکنا وہ بھی مسجد میں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ ہے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مسجد میں آپ جو ہے اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بس یہ ایک المیہ ہے کہ مسجد کی جو کمیٹیاں ہیں نا، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو دنیا جہان کے ناکارہ لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں آ کے بھرتی کیا جاتا ہے کہاں پہ؟ کمیٹی میں۔ اور اس میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ مالدار صدر اس کو بنائیں گے جو پیسے والا ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ وہ حلال کا پیسہ ہے اس کے پاس حرام کا پیسہ ہے۔ اس میں ائمہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ اصل جو مسجد میں طاقت اور پاور ہے وہ امام مسجد کی ہے۔ ہمارے یہاں تو ائمہ مساجد کو مٹھی کا رومال بنا لیا۔ بعض لوگ تو کمیٹی والے ایسے ہوتے ہیں جو ائمہ کو ملازم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو کمیٹی مطلب مسجد کو چلا رہے ہوتے ہیں وہ بھی چندے پہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے یہاں مختلف اداروں کے ہوتے ہیں، ساری زندگی ان کا کام کیا ہے؟ بھکاریوں کی طرح لوگوں سے زکوٰۃ، صدقات، خیرات مانگیں گے۔ ان کی آنے والی نسلیں بھی بتائیں گے ہمارے ابا جو ہے نا وہ صدقہ مانگا کرتے تھے، خیرات مانگا کرتے تھے، زکوٰۃ مانگا کرتے تھے، اور وہ اپنے پاس جو انہوں نے امپلائیز رکھے ہوئے ہوں گے انہیں ان میں علماء ہوں گے اور علماء کو ملازم سمجھ کے رکھیں گے۔ اتنی شرمناک رویہ جو ہے نا ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ تو میں تو ایسے لوگوں کو بالکل لائک نہیں کرتا۔ 2 ٹوک آپ کو بتا رہا ہوں، مطلب زہر سے زیادہ برے لگتے ہیں ایسے لوگ، جو ایک تو ہوتا ہے اپنے پیسے پہ اکڑنا، ایک ہوتا ہے چندے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے پیسوں پہ اکڑنا۔ اب مسجد کے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ چندے پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر اکڑ کے مسجد میں گالیاں بک رہے ہیں۔ میری تو سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، کچھ خدا کا خوف کریں، اپنی آخرت کے بارے میں ڈریں۔ کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ مسجد جہاں پر تلاوت قرآن ہونی چاہیے، محفل نعت ہونی چاہیے، ذکر و اذکار ہونے چاہیے، بیان ہونا چاہیے، وہاں پہ گالیاں بک رہے ہیں۔ بالکل یہ کسی صورت ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ ایسا شخص فاسق ہے اور بالکل اسے اس عہدے پر نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ دھمکیوں ومکیوں پہ ادھر آتے ہیں، اب کیا بولیں، ہمارے یہاں آپ جانتے ہی ہیں کہ مطلب کسی کو بھی کہا جائے تو وہ دھمکی پہ اتر آتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ یہ بدماشوں والا رویہ بھی میں لائک نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر شعبے میں ہوتے ہیں، آئی نو ویری ویل، ٹھیک ہے نا؟ انہیں ڈیل کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس معاملے کے اندر یعنی مسجد کے تقدس کے کو پامال کرنے والے کو تو کسی صورت جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ گلی محلوں میں سگریٹ پینا، منہ پہ داڑھی نہیں ہے اور وہ آگے آ جاتے ہیں اور مؤذن کی موجودگی کے باوجود اقامت کہہ دیتے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ امام اور مؤذن ان کا سب سے پہلا حق ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی نماز جنازہ آ جائے تو پہلا حق اس مسجد کے امام کا ہوتا ہے کہ وہ امامت کروائے۔ کسی اور کو اگر امامت کروانی بھی ہے تو امام سے اجازت لی جائے گی۔ اسی طرح تکبیر کہنا، اقامت کہنا، یہ مؤذن کا حق ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ کوئی بھی آیا اور وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اقامت کہہ دی؟ یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے اور اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، اس سے میرے بھائی منع کیا جائے گا۔ 2 ٹوک میں نے آپ کو جواب عرض کر دیا ہے۔